السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہو، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر اس آیت کے تحت اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ ابلیس جو تھا وہ جناتوں کا اصل، جیسے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل ہے، اس طرح سے وہ جنوں کی اصل کون ہے؟ ابلیس۔ تو اس میں دلالت اس بات کی طرف ہے کہ ابلیس سے پہلے جن، کوئی بھی جن دنیا میں موجود نہ تھا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان موجود نہ تھا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ تفسیر خازن کے تفسیر روح البیان کے حوالے سے ہم نے بات ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو سب سے پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی روح سے پہلے بھی پیدا فرمایا۔ کائنات میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا فرمایا۔ تو اور ذکر بھی ہے حدیث طیبہ کے اول ما خلق اللہ روحی، کہ اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا۔ تو پھر تمام روحوں کو اللہ نے میری روح کی توسط سے پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہوئے، انسانوں کے باپ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، یہ بھی نبی بنائے گئے۔ اور کفار کی طرف تو ان کو کیوں بھیجا گیا؟ کتاب کا علم، یعنی شریعت کا علم سکھانے کے لیے، تعلیم شرع کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مسلمانوں کی طرف بھیجا گیا، اور حضرت شیس علیہ السلام کو بھی۔ اور ان کے تعلق سے کتابیں موجود ہے کہ تقریباً 50 صحائف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الانبیاء کان اول، کہ انبیاء میں سب سے پہلے کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ اور عقائد نسویہ میں یہی ہے کہ سب سے پہلے انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ کتنے؟ 950 برس۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو کافر لوگ تھے وہ بہت سخت دل، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے۔ کیوں؟ یہ تکلیف پہنچانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں وہ کام کرنے سے رک جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ چیز کو میں نے اس لیے آپ کے سامنے کلیئر کیا کہ دین کے کام میں تکلیف آنے کی وجہ سے کام روکا نہیں جاتا۔ تکلیف دینے والا دیتا رہے، آپ کا کام ہے آگے بڑھنا۔ استہزاء کرتے یعنی مذاق اڑاتے، معاذ اللہ۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہو، یعنی 950 سال، 5 سال 10 سال خدمت کرتے کیا کرے؟ اب علاقے والے ساتھ نہیں دیتے، بول لیتے نا۔ تو 950 سال قرآن میں ذکر بھی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ تو عام کہتے سال کو، اور 50 کہتے 50، یعنی 50 کو نکال لیجئے، اور الف سنہ، الف کس کو بولتے ہیں؟ 1000 کو عربی میں، اور سنہ بولتے ہیں سال کو، یعنی 1000 میں سے 50 کم کرے کتنے ہو گئے؟ 950 سال میں مسلسل قوم کو صرف یہی پیغام دیتے رہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان،
باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا، یعنی دیکھا آپ نے، اب ان کے علاوہ گنتی کے چند لوگ اسلام قبول کیے، بعد کے لوگوں کو آپ نے قریب سے ملاحظہ فرمایا کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، یعنی اصلاح قبول کرنے والے لوگ نہیں، یعنی آپ کو یقین کامل ہو گیا حد درمی اور کفر سے باز نہ آئے گی۔ یہ حد درمی بہت بری چیز ہوتی، یعنی دلیل آپ دے رہی تو دلیل دینے کے بعد تو انسان خاموش ہو جائے نا۔ آج یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالموں کو تم برا بھلا کہہ رہے ہیں، بس تمہارے عالم یہ کہتے ہیں، تو تمہارے علماء نے انبیاء کی توہین کی، یہ اس کو کوئی ایشو نہیں بنا رہا۔ آج تمہاری برائی ہوتی، تم کہتے برائی بیان کرتے لوگ، تو تم نے جس کو بدعت کہا کہ یہ برائی ہے اور غیبت کہتے ہیں، تو انبیاء کی جو تم نے غیبتیں کی ہیں جو کہ کفر ہے، اس کو تم غیبت نہیں سمجھ رہے، یعنی کتنا بڑا بہتان باندھ رہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ جب انسان حد دھرم ہو جاتا ہے، تو آج جو مارکیٹ میں جتنے بد مذہب گمراہ فرقے ہیں وہ حد دھرم ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ جو ظاہر کو دیکھ کر اگر ان کے تک دلیل پہنچتی ہے تو وہ قبول کر لیتے، ورنہ اکثر جو پکے ہو چکے ہیں بس انہیں پیسہ مل رہا ہے اور کسی طرح سے ان کا بزنس ہے، اور کفر سے باز نہ آئے گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ جب دیکھا کہ اب اتنے لمبے زمانے تک ان کو سمجھایا، صرف یہی نصیحت کہ اللہ رب العزت کے دین کی طرف آ جائے، تو دعائے ہلاکت کی، طوفان آیا، ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ یعنی تقریباً یہ ہے کہ 40 دن تک تو مسلسل آسمان سے بارش نازل ہوئی، پھر زمین سے پانی ابلا، اور کئی گز تک زمین پھٹ گئی تھی، اور کتنے پہاڑوں کو زمین نے ختم کر دیا تھا۔ اگر اس وقت طوفان سے صرف بچے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو مومنین اس کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچے، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لیا گیا، بس یعنی نر مادہ، اس کے علاوہ سب کو ختم کر دیا گیا۔ وہ کیوں عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی، اور ایک عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بار بار ان کو دعوت دینے کے باوجود انہوں نے آپ کو نہ نبی تسلیم کیا، نہ اللہ رب العزت کو ایک مانا۔ انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کبھی انشاءاللہ تفصیل کی گفتگو کرے گے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، یعنی انبیاء کی گنتی کہ کتنے انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، تو اس باب میں یعنی اس تعلق سے احادیث مختلف قسم کی ہے، یعنی جس کو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ایک حدیث طیبہ کا مفہوم یہ کہ 1,24,000 اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ کہ 2,24,000۔ تو اب تکرار، لیکن یہ تکرار کیوں ہوئی؟ ایک میں 1,00,000 دوسرے میں 2,00,000 یعنی 24,000۔ تو یہ اس لیے کہ جس نے سنا اس کا شک، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعداد معین بیان کر دی، لیکن راویوں کے بیان کی وجہ سے اس میں اختلاف، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے۔ یعنی تعداد اگر معین کر لے کہ اتنی ہی تعداد، تو اگر اس سے زیادہ نبی ہوئے تو ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے، اور اگر زیادہ مان لے اور کم ہوئے تو غیر نبی کو جو نبی نہیں ہے اس کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ دونوں باتیں کیا ہے؟ کفر ہے۔ لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، جن کے اندر یہ مسامرہ شرح مسائرہ کہ جن انبیاء کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ان تمام انبیاء پر ہم ایمان لائے گے جن کا تعین کے ساتھ ذکر ہوا قرآن مقدس میں۔ پچھلی گفتگو میں انبیاء کے نام بھی اسما بھی ہم نے بیان کیا، آپ نے سماعت کی، تو نام کے ساتھ تعین کے ساتھ ان پہ ایمان لانا واجب،
جن کے نام ہمیں معلوم ہے تو ان کے تعین کے ساتھ ان کو نبی ماننا، اور جن کے نام نہیں معلوم، جن کے تعلق سے ہمیں تفصیلی گفتگو نہیں معلوم، تو ان پر اجمالاً ایمان رکھنا واجب۔ جن کے بارے میں تفصیل معلوم ہے ان پر تعین کے ساتھ ما ثبت شرعاً تعینہ من، کہ جن کی تعداد معین ہے، جن کی تعین ہے، شریعت نے ان کو متعین کر دیا ہے، تو ان کو تعین کے ساتھ ماننا واجب ہے۔ اور جن کی تعین نہیں کیا، ان کو متعین نہیں کیا کہ یہ نبی ہے، ظاہر سی بات ہے سارے نبیوں کا ذکر تو قرآن میں ہے نہیں، تو پھر جن کا نام نہیں، جن کو جب نام نہیں ہے تو متعین نہیں ہے، جب متعین نہیں تو پھر ان پر اجمالاً ہم ایمان لائے گے۔ نبیوں کے مختلف درجات، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تعین یعنی گنتی کو خاص کرنا کہ اتنی تعداد ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہیں گے۔ نبیوں کے مختلف درجے، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ ہاں، وصف نبوت میں سارے انبیاء کرام برابر ہیں۔ وصف نبوت جو کمال ہے، جو اصل چیز ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں برابر، تو وصف اسلام میں سب جتنے سنی برابر ہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی بات سمجھ میں؟ یعنی وصف اسلام میں سب برابر، لیکن اوصاف کے اعتبار سے ان کا جو مقام ہے وہ حضرت فاروق اعظم کا نہیں، اور جو سرکار فاروق اعظم کا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا نہیں، اور جو سرکار عثمان غنی کا ہے وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ، بالترتیب جو اوصاف کے اعتبار سے، کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو اصل ہے ایمان۔ اس طرح وصف نبوت، تو وصف نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام برابر ہیں، ان میں کسی کو کسی پر فضیلت دینا کفر ہے۔ سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان اوصاف کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ کس کا ہے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ اس طرح صبر کریں جیسے اولو العزم یعنی ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا۔ اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک یعنی انسان اور فرشتے، و جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہے۔ یعنی یہ پانچوں حضرات اور باقی انبیاء کرام، یعنی ان کے ساتھ ساتھ جتنے انبیاء کرام، سب کے سب تمام انسانوں سے، تمام جناتوں سے، تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ آگے بات یہ عقیدہ۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ ائمہ اطہار برابر انبیاء کرام سے افضل ہے، تو یہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا؟ انسانوں میں وہ بھی آ گئے نا ائمہ اطہار۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہے بلا تشبیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، تمام امتوں سے افضل ہے۔ انشاءاللہ کل گفتگو کرے گی، اس تعلق سے ایک اہم گفتگو ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس پر ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا، میں نے بہت سی جگہوں سے پڑھا لیکن گفتگو ختم نہیں ہوئی، اپنے پاس وقت اتنا نہیں ہے۔ یعنی ایک بد مذہب نے یہ قول کیا، بکواس ان کو تو ہر زمانے میں چالو ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل نہیں۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ بد مذہب لوگ۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت رحمٰن نے پہلی تحریر کا ایک مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل المرسلین، یعنی رسولوں میں افضل، وہ سید الاولین والآخرین، اگلوں میں اور پچھلوں کے تمام کے سردار ہونا قطعی ایمانی یقینی اذعانی اجماعی ایقانی مسئلہ ہے، کوئی شک کی بات نہیں۔
ایمان بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کامل بھی ہے، اور ہمارا دماغ بھی اس بات کو قبول کرتا ہے۔ اس تعلق سے آپ نے 10 قرآن مقدس کی آیتوں کو اور 100 حدیثوں کو ذکر کرنا، اور صرف مختصر نہیں، ان کی پھر تفاسیر کا خلاصہ، جس میں خلاف نہ کرے گا، جس میں اختلاف نہ کرے گا مگر گمراہ بددین بندہ شیطان، یعنی اس میں اختلاف کرنے والا شیطان ہی کا بندہ ہوگا۔ والعیاذ باللہ رب العالمین۔ کلمہ پڑھ کر اس میں شک، عجیب ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، تو جن کے صدقے میں ان کی امت کو تمام امتوں سے اللہ نے افضل بنایا، تو ان کے بارے میں یہ شک کر رہا ہے۔ آج نہ کھلا، آج تو نے نہ جانا، کل قریب ہے قیامت کے دن، جس دن تمام مخلوق کو اللہ جمع فرمائے، سارے مجمع کا دلہا حضور کو بنائے گے۔ انبیاء جلیل تا حضرت خلیل، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک، اب جان چکے نا عقیدے کے اندر نبی کے بعد سب سے افضل کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو خلیل کن کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جلیل یعنی ہر پیغمبر جلیل ہے، تو انبیاء کرام کی جو شروعات حضرت آدم سے، انبیاء جلیل تا حضرت خلیل سب حضور کے نیاز بن ہو گئے آپ کی بارگاہ میں۔ موافق و مخالف، یعنی آپ کی موافقت کرنے والا ہو یا مخالفت کرنے والا، حاجتوں کے ہاتھ ان کی جانب کیے ہوئے ہوں گے۔ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کیے ہوگے، یہ حشر کا میدان، انہی کی جانب بلند ہوگے، انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا، انہی کی حمد کا دھکا بجتا ہوگا۔ جو آج بیان ہے کل آیا ہے، آج تو بیان ہے اور کل بالکل اوپن واضح۔ اس دن جو مومن اور مقر ہے، یعنی اقرار کرنے والے ہیں، نور بار عشرتوں سے شادیاں رچائے ہوگے، یعنی خوشیاں رچائے ہوگے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی وہ شکر کرے کہ مولا ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری خوبیاں اس راہ کی ہمیں تو نے ہدایت عطا فرمائی۔ اور جو مبتل اور منکر ہے، یعنی جنہوں نے انکار کیا، دل فگار یعنی دل ٹوٹا ہوا ان کا ہوگا، غمزدہ ہوگے، حسرتوں سے ہاتھ، یعنی جیسے انسان کبھی پریشان ہو جاتا ہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے تو کبھی کبھی اپنے منہ میں ہاتھ، یعنی اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈال کے چباتا ہے، تو حسرتوں کے ساتھ وہ اس طرح ہاتھ دبائیں گے اور یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے افسوس ہم نے کاش اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا آپ لوگ کہتے ہیں حدیث میں بیان کرو ہے جائے؟ ایک بات درود شریف اللہم صلی اللہ ابن عساکر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے بنایا، یعنی خاص اپنی طرف سے روح، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، حضور کو کیا فضل دیا؟ یعنی سوال ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ۔ تو کہنے والے نے عرض کی کہ حضور کو اپنا کیا فضل عطا کیا؟ تو فوراً جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کی حضور کا رب ارشاد فرماتا ہے، یعنی ادھر گفتگو ہے، ادھر آسمان سے اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو نبی کی بارگاہ میں بھیجا، اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کیا تمہیں حبیب کیا، اگر موسیٰ سے زمین میں کلام فرمایا تم سے آسمان میں کلام کیا،
اگر عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا تو تمہارا نام آفرینس خلق سے 2000 برس پہلے پیدا کیا. یعنی کائنات بنی نہیں تھی تو اس کائنات کے وجود سے پہلے نبی کی روح کو اللہ تبارک و تعالی نے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا. اور بے شک تمہارا قدم آسمان میں وہاں پہنچے، بے شک تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہنچے جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا نہ تمہارے بعد کسی کے رسائی. اگر میں نے آدم کو برگزیدہ کیا تو تمہیں خاتم الانبیاء کیا، اور تم سے زیادہ عزت و کرامت والا کسی کو نہ بنایا. قیامت میں میرے عرش کا سایہ تم پر ہوگا اور حمد کا تاج تمہارے سر پر آراستہ. تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا، تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ کہیں میری یاد نہ ہو جب تک کہ تم میرے ساتھ یاد نہ کیے جاؤ. یعنی گویا اب مصطفیٰ بھی جو کرے گا تو گویا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا، میں نے دنیا اور اہل دنیا والوں کو اس لیے بنایا کہ جو عزت اور منزلت تمہارے میرے نزدیک ہے ان پر ظاہر ہو جائے. یعنی جو شان اور جو مقام میری بارگاہ میں تمہارا ہے تو دنیا کو بنایا اس لیے ہے تاکہ لوگ جانے کہ تمہارا مقام میری بارگاہ میں کیا ہے، ان پر ظاہر کروں. اگر تم نہ ہوتے تو دنیا کو نہ بناتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے سچے اور پکے عقیدے پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی کے ساتھ قائم فرمائے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.